پیس آف مائنڈ، انر پیس، اطمینان قلب، کیا کلی طور پہ، مکمل طور پہ اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے، یا کچھ نہ کچھ حد تک ہو سکتا ہے؟ اور جو مکمل پیس ہے وہ ہمیں آخرت میں ہی نصیب ہوگا، یعنی کہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں یہ زندگی اضطراب اور بے چینی میں گزارنی ہی ہے؟ دیکھیے، میں نے جیسے عرض کیا کہ اس دنیا میں جو امتحان رکھا گیا ہے وہ یہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں اچھے برے حالات سے گزاریں گے۔ تو میں بھی عرض کر چکا ہوں، جب انسان کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں تو تھوڑے عرصے میں انسان ان سے بور ہو جاتا ہے، یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے وہ زندگی کا تھرل، اطمینان رخصت ہوا۔ اب وہ دوسری چیزوں کے پیچھے جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ جب پیچھوں چیزوں کے پیچھے آپ جائیں گے، دوڑ لگائیں گے، تو اس دوڑ میں اطمینان قلب تو نہیں رہتا نا، نہیں رہے گا، تو رخصت ہوگا۔ اسی طریقے سے مسائی باتیں جب آ گئے تو آپ کتنے دیندار کیوں نہ ہوں، بہرحال پہلے شروع کے چند منٹ میں، چند گھنٹوں میں آپ ہل کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ بھی انسان جو ہے وہ ایک مشکل میں آ جاتا ہے، اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تو اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے حالات سے، اپنے آپ کو پورا ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، ان لرن لرن، یہ پروسیس دوبارہ ہوتا ہے، انسان پھر ساری چیزیں تازہ کرتا ہے، پھر کہیں جا کے تھوڑا سا معاملہ اس کا بہتر ہوتا ہے۔ تو زندگی میں تو بار بار اطمینان قلب آتا جاتا رہے گا، اس لیے کہ دنیا امتحان کے لیے ہے، یہ ریوارڈ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اصل جو چیز میں نے عرض کی تھی نا، یہاں جو پرماننٹ حاصل ہو سکتی ہے چیز، وہ عقلی اطمینان ہے۔ عقلی اطمینان پرماننٹ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں بدترین حالات میں ہوں، مشکل میں بھی ہوں، تب بھی آخرت میں میرے لیے بہترین ریوارڈ میرا منتظر ہے۔ تو عقلی اطمینان اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے۔ جو ایک نوعیت کا روحانی اطمینان ہے وہ تو صرف اینستھیزیا سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں، ترک دنیا کر لیں۔ گرچہ اس میں بھی پرابلم تو رہے گی لیکن کافی کچھ کم ہو جائے گی۔ یہ بھی دنیا میں ایک ورلڈ ویو ہے، رہبانی ورلڈ ویو، جس میں لوگوں نے یہی کیا ہے کہ وہ جو ہے دکھوں اور تکلیفوں اور عدم اطمینان سے نجات پانے کے لیے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، کہ یہی فساد کی جڑ ہے۔ تو یہ قرآن تو یہ طریقہ نہیں بتاتا، وہ تو یہ بتاتا ہے اس دنیا میں تو امتحان ہوگا، تو یہ چیزیں آتی جاتی رہیں گی۔ اس دنیا میں اطمینان قلب البتہ تمہیں مل سکتا ہے، البتہ وہ جو کامل اطمینان ہے، جو تمہاری عقل کے ساتھ ساتھ تمہارے اپنے نفسیاتی وجود کو، تمہاری روح کو بھی سرشار کر دے، وہ صرف آخرت میں ملے گا۔ آخرت کی زندگی میں اسے دارالسلام کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا، قرآن نے کس کس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا۔ اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا، ایک ایک جو عدم اطمینان کی چیز ہے نا، وہ قرآن نے اس کو بتایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز یہ ہے کہ پچھتاوے، ابھی ہم نے بات کی تھی نا، پچھتاوے، ماضی کے دکھ، ماضی کے پچھتاوے، یہ حال کی مشکلات، یہ مستقبل کے اندیشے۔ اب دیکھ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جہاں پر نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہے، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے۔ جنت کا نام ہی دارالسلام ہے، ہر طرح کے مصائب مصیبتوں سے سلامتی کا گھر۔ وہ جو کارکنان قضاء و قدر ہیں، فرشتے ہیں، وہ جب بھی انسان کے پاس آئیں گے اس دنیا میں تو وہ سلام لے کے آئیں گے۔ اور جو فیصلہ کرنے والی ہستی ہے، اس کا فیصلہ ایک ہی ہو چکا ہے کہ جب بھی فرشتے آئیں گے، سلام قول من رب رحیم۔ ان دنیا میں جتنے بھی مصائب آتے ہیں تو اللہ کے اذن بہرحال اس میں شامل ہوتا ہے، فرشتے لے کے آتے ہیں۔ تو وہ فرشتے جب بھی آئیں گے سلامتی کا پیغام لے کے آئیں گے۔ سلامتی کا مطلب یہ کہ نو ٹربل، نو پرابلم۔ تو غم و علم تو ایسے چلے گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز جو اطمینان کو رخصت کرتی ہے وہ یہ کہ یہ جو نعمتیں ہیں بھائی، ختم نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو گارنٹی کی گئی ہے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، کہ نہ کبھی ان کی سپلائی روکی جائے گی، نہ کبھی ممانعت ہوگی۔ یعنی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں نا، آپ کو یا تو کوئی چیز موجود ہی نہیں، ختم ہو گئی، یا موجود ہے آپ کو دی نہیں جا رہی، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ موت، اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہاں موت ہوگی نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، جنت سے کیا نکالنے کا کوئی اندیشہ ہوگا؟ وما ہم منہا بمخرجین، وہاں ان سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ کیا وہ خود نکلنا چاہیں گے؟ لا یبغون عنہا حبلا، وہ خود بھی اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے، اسے بدلنا نہیں چاہیں گے۔ اچھا، اب کیوں نہیں بدلنا چاہیں گے؟ قرآن اس کو بھی بتاتا ہے کہ انسان کیوں چیزیں چینج کرتا ہے، بور ہو جاتا ہے نا۔ ابھی میں نے آپ کو رومانس کی مثال دی تھی، تو دیکھیے وہاں قرآن مجید یہ بات بیان کرتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تنوع چاہیے ہوتا ہے، دوسرا تھرل چاہیے ہوتا ہے۔ انسان جو ہے بیزار دو وجہ سے ہوتا ہے، بوریت دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ورائٹی چاہتا ہے انسان، ایک جیسی چیز کتنی اچھی کیوں نہ، بور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، ہر دفعہ اسے تھرل ملنا چاہیے، تو قرآن دونوں کا موضوع بناتا ہے۔
تھرل کے لیے وہ مثال دیتا ہے، وہی تعلق جو ہم میں سے ہر شخص کو سب سے زیادہ ہمارے لیے اپیلنگ ہوتا ہے، میاں بیوی کا تعلق۔ تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کی بیویوں کے متعلق ان نہ انشانہ ہن انشان فجال نہ کارن، اہل جنت کی جو بیویاں ہوں گی وہ اس طرح تخلیق دی جائیں گی، تخلیق کی جائیں گی کہ وہ ہمیشہ قوانیاں رہیں گی۔ اب یہ صرف مادی حالت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں وہی بات جو میں آپ کو پہلے بھی مثال سے بتا رہا تھا کہ شادی کے شروع میں جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، سہاگ رات میں جو ایک اٹریکشن ہوتی ہے، یہ ہماری یہاں تو خیر پہلے سے رومانس شروع ہو جاتا ہے، تو جب ان ٹچ کسی کو آپ کوئی ہو آپ کے لیے، اس کے ساتھ جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ تو ایک چیز یہ قرآن نے بیان کی کہ تھرل ہمیشہ رہے گا، اور ظاہر بات ہے ہر جگہ رہے گا، لیکن یہ سب سے بڑی مثال یہ تھی۔ دوسری چیز جو ویرائٹی ہے اس کو قرآن ایڈریس کرتا ہے کہ انہیں جناب کھانے کے لیے جب کچھ پھل وغیرہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ حاضر الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں پہلے دی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ اوتوا بہ متشابہا، انہیں تو ملتے جلتے چیز دی جائے گی، یعنی ان کے لیے سرپرائز بھی ہوگا جس کی اپنی بڑی خوشی ہوتی ہے، اور بظاہر وہ لگے گا پرانی چیز لیکن ہر دفعہ ایک نئی چیز ہوگی، اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے نہیں ہوگی، تو وہ تھرل بھی ہوگا، اور وہاں پر کبھی ورائٹی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہر وہ طریقہ جس سے انسانی نفسیات بیزار ہوتی ہے، بور ہوتی ہے، یا دکھ میں آتی ہے، یا غم میں آتی ہے، یا اندیشوں میں آتی ہے، اور جب اس کو کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں سے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، یا کسی بھی کوئی بھی مسئلہ، قرآن نے نام لے لے کے پن پوائنٹ کر کے اس کو سالو کیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جب یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو مبالغہ نہیں کر رہا تھا، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے، مرکزی خیال ہے کہ کس طرح اسے پیسفل زندگی کی گارنٹی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس دنیا میں تو صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا منصوبہ ہے یہ عقلی طور پہ تمہارے ہر سوال کا جواب ہے، آؤ گے تو صرف لے لینا مجھ سے۔ البتہ اس دنیا میں یہ ہے کہ ایک حد تک تم میرے طریقوں پہ عمل کرو گے تو ایک حد تک تم سکون کی حالت میں رہو گے، کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ تم بالکل ہی معاملہ تمہارا خراب ہو جائے، غم آئیں گے، دکھ آئیں گے، لیکن آ کے تمہیں پابر جا رکھیں گے، تمہیں ہلنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے جو بتاتی ہے کہ اس دنیا میں اطمینان جو ہے وہ ایک درجے میں جس حد تک ممکن ہے وہ اس ذریعے سے مل جائے گا، اور باقی اگلی دنیا میں ملے گا۔ ٹھیک، یہ جو آپ نے سارا مذہبی تصور ہمیں بتایا سر، تو جن لوگوں میں یہ مذہبی تصور بھی پیوست ہوتا ہے ان کو بھی ایک اندیشہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک کافی پریشان کرتا رہتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا، وہ دارالسلام میں جائیں گے کہ نہیں؟ تو کیا کوئی پیمانہ ہے کہ اسی دنیا میں کچھ کسی حد تک معلوم ہو سکے کہ میرا انجام کیا ہونے والا دیکھیے تو قرآن مجید ہی پیمانہ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم فلاں فلاں کام کر لو اور میں تمہیں جنت میں جگہ دوں گا، اور میں نے تو یہ اس طالب علم نے اللہ تعالیٰ نے اس فقیر سے خدمت لی ہے کہ قرآن مجید کے وہ سارے مقامات جمع کر دیے ہیں جہاں پر کلیکٹیولی یہ بات کہی گئی۔ ویسے تو سینکڑوں دفعہ قرآن نے یہ بات دہرائی ہے، لیکن تقریباً 2 درجن کے قریب مقامات ہیں جہاں پر قرآن نے مختلف اعمال کو سمرائز کیا ہے، اور پھر ہر جگہ گارنٹی کی ہے کہ اس کے جواب میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو اس بات پر وہ شخص عدم اطمینان کرے گا نا جس سے ایمان نہیں ہوگا، ورنہ جسے ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، جو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ گارنٹی کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، لوگوں اللہ سے بڑھ کر اپنی بات کا سچا کون ہوگا، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے، اور یہ وعدم مسئولہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ سے پھریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ عمل گارنٹی کیجئے، خدا تو جنت گارنٹی کر چکا ہے، اس میں خوف کی کیا بات ہے؟ خوف اس چیز کا انسان کو رہنا چاہیے کہ انسان جو ہے کبھی اس راہ سے پھسل نہ جائے، کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، کبھی ریاکاری کا شکار نہ ہو جائے، ان چیزوں پہ متنبع رہنا چاہیے، اور بندہ مومن کو کسی قسم کے کبر میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ لیکن عدم اطمینان کا کیا سوال ہے؟ خدا اپنے وعدے سے کیسے پھرے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔